جی، چوتھی چیز جو ہے رمضان میں ہمیں جس کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے، وہ رکاوٹ ہے ہماری نیند کے معمول کا ڈسٹرب ہو جانا۔ اس مرتبہ جو رمضان ہے، اس مرتبہ کے رمضان میں نیند کا معمول آپ کا ڈسٹرب نہیں ہوگا، اس لیے کہ رمضان کی ابتدا میں کراچی شہر میں عشاء کی نماز 8:15 ہو رہی ہے، اور وسط رمضان اور آخر رمضان میں عشاء کی نماز 8:30 ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر مسجد میں معتدل طریقے سے تراویح پڑھتے ہیں تو آپ کی تراویح کا وقت جو ہے وہ 10 بجے ختم ہو جائے گا، اور آپ 1 گھنٹہ دیگر چیزیں معمولات کر کے اور 11 بجے بڑے آرام سے سو سکتے ہیں، اور صبح سحری کے لیے 4 بجے اٹھ جائیں تو آپ کے پاس تقریباً 1.5 گھنٹہ سحری کے لیے ہوگا، ذکر و فکر اور عبادت کے لیے۔ تو یہ آپ کے پاس 5 ساڑھے 5 گھنٹے کی نیند لازمی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک نیند قیلولے کے وقت کریں، یعنی عصر سے پہلے کریں۔ عام طور پہ دفتروں کی چھٹی 3 بجے ہو جاتی ہے، تو ایک نیند جو ہے وہ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ عصر سے پہلے یہ نیند لازمی لیں۔ ان دو اوقات میں آپ نیند لے لیں گے تو آپ کی نیند انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی، پورے رمضان میں آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، عبادت بھی اچھے طریقے سے ہو جائے گی، معمولات بھی اچھے طریقے سے ہو جائیں گے۔ جو لوگ نیند متاثر کر لیتے ہیں اور اس نیند کو معمولی سمجھتے ہیں، ذہن میں رکھیں کہ نیند آپ کا بیسک پوائنٹ ہے رمضان اچھا گزارنے کا۔ اگر آپ کی رمضان میں نیند متاثر ہے تو آپ کا رمضان صحیح نہیں گزر سکتا۔ ہم تو جی پوری رات تلاوت کرتے رہیں گے، اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ رمضان میں رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، کہ سارا کام رات میں کرتے ہیں، کھانا پینا رات میں چلتا رہتا ہے، پھر صبح سو جاتے ہیں، اس سے وہ کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوتی۔ بظاہر یہ ترتیب بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن یہ ترتیب خلاف فطرت ہے۔ رات تو ہے عبادت کے لیے اور دن ہے کام کرنے کے لیے، تو رات میں عبادت اس طرح کی جائے کہ رات کا عشاء کے بعد کی تراویح کی عبادت تو مست ہے، اور عشاء کی تراویح کوشش کریں خواتین اپنے گھر میں ہی پڑھیں گی تراویح۔ خواتین کا گھر سے باہر نکل کے تراویح کسی جگہ پہ مجتمع ہو جانا اور پھر تراویح پڑھنا، یہ درست نہیں ہے، سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ آج ہمارے لوگوں کا طریقہ شروع ہوا، جناب رات 1-1 بجے تک تفسیر چلتی ہے، جیسے 1 مہینے میں وہ قرآن کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے، 1 مہینے تک جناب وہ درس قرآن سنیں گے، ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ یہ طریقہ کار سے کوئی اتنا بڑا فائدہ نظر نہیں آیا۔ تراویح کی اصل تو مرد یہ ہے کہ وہ مسجد میں پڑھے، جہاں کہیں حافظ بچے کے سنانے کی مجبوری ہے، چلو ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لیا تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ تو اصل عمل یہی ہے کہ تراویح مرد حضرات گھر میں پڑھیں اور خواتین مسجدوں میں پڑھیں۔ یہ جو شادی حالوں، خواتین مسجد گھروں میں پڑھیں اور مرد حضرات مسجدوں میں پڑھیں، تو یہ جو آج کل طریقہ کار رائج ہے کہ شادی ہالوں میں جمع ہوتے ہیں، ہم اس کی تعلیم نہیں کرتے، لوگ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی، لوگوں کا اپنا معاملہ ہے، جو ہم سے تعلق والے ہیں ہم ان کو یہی کہتے ہیں۔ بعض خواتین اکٹھی ہو کے ایک جگہ جمع ہو کے تراویح پڑھتی ہیں، خاتون ان کو تراویح پڑھاتی ہے، یہ بھی مکروہ طریقہ ہے۔ خواتین کی فرضوں کی نماز مشروع نہیں ہے تو سنت کی تراویح کی مشروعیت کہاں سے آ جائے گی؟ تو یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ رات کی تراویح عمومی طور پر اگر انسان تھوڑی تفصیل کے ساتھ پڑھے گا تو 10 بجے تک ختم ہو جائے گی، 8:30 ابتدا میں 9:45 اور آگے چل کے 10 بجے تک ختم ہو جائے گی۔ 1 گھنٹے میں آپ معمولات، دیگر چیزیں، ضروری سامان لے کے آنا ہے، سحری وغیرہ، 1 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں کر کے آپ 11، 11:15، 11:30 بجے سو کے 4 بجے اٹھ سکتے ہیں، ایک اچھی نیند آپ لے سکتے ہیں۔ ہاں اس وقت یہ دوسری چیزیں، دوسرے چونچلے کے دفتری کام اور یہ ان کو اپنے سر پہ نہ رکھیں کہ رمضان میں ان چیزوں کو آگے پیچھے کریں، لیکن آرام اپنا پورا کریں۔ اگر آپ کا آرام پورا نہیں ہوگا تو آپ کا سارا رمضان متاثر ہو جائے گا۔ تمام انبیاء نے قیلولہ کیا ہے، اس کو عام معمول میں بھی شامل کیجئے، اور
عام معمولات زندگی میں بھی شامل کیجئے کہ عصر سے کچھ دیر پہلے لازمی کچھ دیر کے لیے سوئیں۔ قیلولے کی اصل تو یہ ہے کہ دن کا کھانا کھانے کے بعد انسان کچھ دیر استراحت کرے، کہ دن کا کھانا کھانے کے بعد انسان کو ویسی غنودگی ہوتی ہے، ایک طبعی عرض ہے، اگر 15 منٹ کے لیے بھی آدمی لیٹ دے تو بالکل تازہ دم ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، نظر آ جائے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک بڑا، آپ کی صحت کے اندر ایک بڑا، آپ کے اعمال کے اندر ایک بڑا انقلاب پیدا کرے گا یہ قیلولہ، کہ تمام انبیاء قیلولہ کیا کرتے تھے۔ تو تمام انبیاء کی سنتوں میں جیسے مسواک ہے، ایسے قیلولہ بھی تمام انبیاء کی سنتوں میں سے۔ تو یہ جو نیند کی رکاوٹ ہے، آپ نیند کو کنٹرول کر لیں گے، بطور مثال رات کو آپ دیر سے سو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ فجر کے بعد سونے کا کچھ دیر کے لیے معمول بنائیں، کہ فجر کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کو نیند مل جائے، اور پھر عصر کے وقت کی نیند آپ کو لازمی ملے، یعنی عصر سے پہلے کی نیند، وہ آپ ایسا معمول بنائیں۔ تو یہ 3 اوقات اپنی نیند کے رکھیں۔ اگر اس کے وقت آپ نیند نہیں کریں گے تو آپ کی تراویح کے وقت میں آپ کو پھر نیند آئے گی، تراویح کے درمیان آپ جھولیں گے، بڑی مشکل سے تراویح پوری کریں گے۔ تو یہ اعمال آپ کے رکھنے ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔